پھر آگے بڑھ کر اپنا فولادی گرز گھما کر اس زور سے مارا کہ وہ بت جس کو صدیوں سے سجدے کیے جاتے تھے پاش پاش ہو کر نیچے گر گیا۔ اس کے چند ٹکڑے مکہ اور بغداد بھیج دیے گئے اور چند غزنی، تاکہ وہاں جامع مسجد اور شاہی محل کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ محمود نے یہاں سے بے انتہا دولت سمیٹی اور غزنی واپس ہوا۔ سومنات کی بربادی بت پرستی پر اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ ساری اسلامی دنیا نے محمود کے کارنامے کو سراہا اور شاعروں نے بڑھ چڑھ کر محمود کی تعریف میں نظمیں لکھیں۔ سلطان محمود کے ہندوستان پر حملے اور جنگیں اس کی فوجی قابلیت اور ذہانت کے بہترین کارنامے ہیں۔ اس نے ایسے ملک پر حملے شروع کیے تھے جس میں بڑے بڑے دریا تھے، گھنے جنگلات اور چٹیل میدان تھے۔ کوئی اور شخص ہوتا تو پریشان ہو جاتا، مگر محمود نے کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے شروع میں دور اندیشی سے کام لیا اور جلد ہی اس کا رعب و دبدبہ اور ہیبت سارے ہندوستان پر چھا گئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دشمن پر حملہ کرتا اور اسے ایسی سخت شکست دیتا کہ وہ پھر نہ سنبھل سکتا۔ بعض متعصب مورخ سلطان محمود پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے جبراً ہندوؤں کو مسلمان بنایا اور اگر کسی نے انکار کر دیا تو اسے قتل کروا ڈالا۔ یہ سب بالکل جھوٹ ہے۔ تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ اس نے کسی ہندو کو جبراً مسلمان کیا ہو۔ ایک شہادت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جنگ کے علاوہ اس نے کسی ہندو کو قتل کرایا ہو۔ اس نے کہیں کہیں بت ضرور توڑے ہیں، مگر صرف انہی مندروں میں جہاں اس کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں۔ تقریباً 32 سال کی حکومت کے بعد اس مرد مجاہد اور غازی نے 1030 میں وفات پائی اور غزنی کی چھوٹی سی بادشاہت کو اپنے زمانے کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا، جس میں موجودہ افغانستان، خراسان، ایران و ترکستان کے وسیع علاقے، کرمان اور مغربی پاکستان شامل تھے۔ ہندوستان میں ایک طرف قنوج اور دوسری طرف گجرات تک اکثر راجے مہاراجے فرما برداری کا دم بھرتے تھے۔ سلطان محمود محبت کرنے والا اور شفیق انسان تھا۔ ہر ایک سے اس کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا تھا، کسی سے بے رحمی اور بے دردی سے پیش نہیں آتا تھا۔ عورتوں اور باغیوں کو بھی انتہائی سزا قید کی دی جاتی تھی۔ وہ خدا ترس بھی بہت تھا۔ ایک رات وہ اپنے محل سے نکل کر پیادہ کہیں جا رہا تھا اور ملازم سونے سے بنا ہوا شمع دان لیے آگے آگے تھا۔ راستے میں ایک طالب علم بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ اس کے پاس نہ چراغ تھا نہ تیل۔ جب کبھی وہ بھول جاتا تو وہ ایک دکاندار کے چراغ کی روشنی میں کتاب دیکھ لیتا تھا۔ محمود کو اس غریب طالب علم کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے سونے سے بنا ہوا شمع دان ملازم سے لیا اور اس طالب علم کو دے دیا۔ جس رات یہ واقعہ ہوا اسی رات خواب میں محمود کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے اس سے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، خدا تجھ کو دنیا اور آخرت میں عزت دے کہ تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ عدل و انصاف میں سلطان بڑا سخت تھا۔ اس کی عدالت میں کسی کو رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے رعایا کی جان و مال محفوظ رکھے۔ اس کے انصاف کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ اسے اولیاء اللہ اور درویشوں سے بڑی عقیدت تھی۔ جب سلطان کسی با کمال درویش کی شہرت سنتا تو اس کے پاس خود چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے مذہبی فرائض کو پورا کرنے میں بھی بڑا پابند تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پنجگانہ ادا کرتا تھا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔